کھڑے ہوں گے۔ یہ پروگرام میں جو ہے یہ آپ کی بات ریکارڈ کر لی گئی ہے، تو اگر ایک دوسرا بلدیاتی نمائندہ یا کوئی بھی چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہے وہ کام کر رہا ہے، تو آپ نے جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا اور عوام کی بہتری کا ہی سوچ جو ہے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان میں جو ہے کلیشز موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک کام ایک پارٹی کا نمائندہ چاہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کر رہی ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے کاموں میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ بھی جو کہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نقصان عوام کا ہوتا ہے، علاقے کا ہوتا ہے۔ اصل میں آصف بھائی میری جو پولیٹیکل انسپریشن تھی وہ حاجی افتخار احمد خان جھگڑا مرحوم سے تھی، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ کل کو اگر ہم نہیں آتے، آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے، ہم ہر موقع پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی جو مشکلات ہوگی آپ ہم سے، ہمارے جو 5 7 یا 10 سال کا ایکسپیرینس، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ اپنے گاؤں کو WCSP میں شامل کیا، لیکن آئے روز WCSP پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور میں آپ کو ویلکم کہوں گا حلقہ NA28 PK 68 میں۔ میں اس وقت موجود ہوں PTI کے ایک سرگرم کارکن کے ساتھ جو کہ ایک سماجی خدمتگار ہے اور پخا غلام کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ جتنی بھی سرگرمیاں آپ کو نظر آتی ہیں وہاں پہ یہ کامران صاحب کے شانہ بشانہ جو ہے یہ موجود رہتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے PTI 2011 میں جوائن کی، تو آئیے ملتے ہیں عاقب صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے PTI کیوں جوائن کی اور کس شخصیت سے متاثر ہے؟ اصل میں آصف بھائی میری جو پولیٹیکل انسپریشن تھی وہ حاجی افتخار احمد خان جھگڑا مرحوم سے تھی، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا۔ پھر 2011 میں وہ PTI انہوں نے جوائن کی، تو ان کی وجہ سے میں PTI میں آیا۔ پھر آج ان کا بھتیجا ہے تیمور خان جھگڑا، آج وہ ہمارے وزیر خزانہ بھی ہیں، صحت بھی ہیں۔ تو میری جو انسپریشن تھی وہ اس افتخار خان جھگڑا کی وجہ سے میں PTI میں آیا تھا۔ تو سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی نمائندے ہیں جو کہ لوکل لیول پہ اپنے علاقے کی خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ پخا غلام ہے چاہے وہ بدائی ہے، اکثر جو ہے جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان میں جو ہے کلیشز موجود ہوتے ہیں۔ اگر ایک کام ایک پارٹی کا نمائندہ چاہے وہ PTI کر رہی ہے چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کر رہی ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے کاموں میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک کام جو ہے پخا غلام کی بہتری کے لیے یا علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس کی منظوری بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کو روک دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سیاست تو بیسیکلی خدمت کا نام ہے۔ آج کل کافی لوگوں نے اسے تجارت بنا دی ہے۔ بات اس طرح ہے کہ کوئی بندہ بھی جو کہ اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے تو میرے خیال سے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ کہ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نقصان عوام کا ہوتا ہے، علاقے کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی ہم نے بہت تگ و دو کے بعد جتنے بھی PTI کے ہمارے صاحب کا ڈسٹرکٹ ممبر تھے، VC ناظم تھے، کامران تھے، ہم لوگوں نے کافی تگ و دو کے بعد اپنے گاؤں کو WCSP میں شامل کیا، لیکن آئے روز WCSP پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ حالانکہ WCSP نے جو کام کیا ہے ہمارے گاؤں کا تقریباً 85% لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ ہم سے رابطے میں ہیں، وہ بہت زیادہ اس چیز سے متاثر ہیں۔ لیکن چند لوگ ہیں جن کی شاید کوئی ذاتی نہیں، یہ WCSP کے کاموں میں جو ہے وہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا کچھ وجوہات؟ صرف اور صرف سیاسی ٹسل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ایک کام پخا غلام کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے یا اس کسی بھی علاقے کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، تو اگر ایسا کیا جائے تو اس کے لیے آپ کی کیا لائے عمل ہے؟ کیا آپ اس بات سے پریشان ہیں یا آپ اپنا کام چھوڑ دیں گے، اس کام کو جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، ہم تو یہاں آئے ہیں سیاست میں خدمت کے لیے، پہلے بھی کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم لوگ کسی کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے، لیکن میرا ان لوگوں کو یہ میسیج ہے کہ اس سے ہمارے علاقے کو نقصان ہو رہے ہیں، کائنڈلی اس چیز سے نکل جائیں۔ کل کو اگر ہم نہیں آتے، آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے، ہم ہر موقع پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی جو مشکلات ہوگی آپ ہم سے، ہمارے جو
5, 7 या 10 साल का एक्सपीरियंस है, इससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं, ये हम तो- आपको सपोर्ट करेंगे जी। सर ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत भी है उनकी, विफाक में भी थी, तो आपको जो है काफ़ी मौके दिए गए, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपने पखा गुलाम के लिए काम किया। इन केस फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आपकी हुकूमत ना होती और ये दूसरे पार्टीज़ की हुकूमत होती, वो काम कर रहे होते, बेहतरी की जानिब अपने इलाके को ले जा रहे होते, क्या आप भी उन्हीं की तरह उस काम में रोड़े अटकाते या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने तो आपसे कहा है कि हम खिदमत के लिए आए हैं और जो शख्स खिदमत कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। सपोज़ अगर कल हमारी हुकूमत नहीं होगी, जो भी होगा, जो भी इलाके के लिए काम करेगा, हम मन वन उनके साथ खड़े होंगे। ये प्रोग्राम में जो है ये आपकी बात रिकॉर्ड कर ली गई है, तो अगर एक दूसरा बल्दियाती नुमाइंदा या कोई भी, चाहे वो जमात इस्लामी का है, वो काम कर रहा है, तो आपने जो है उनके शाना बशाना खड़ा होने और आवाम की बेहतरी का ही सोचना आप है। मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम उनकी सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, ठीक है। और सर इसके अलावा आप पखा गुलाम की आवाम को एक पैगाम दे दीजिएगा और जितने भी सियासी पार्टीज़ हैं पखा गुलाम की बेहतरी के लिए। देखिए जी, जितने भी सियासी जो वर्कर्स हैं, हर एक आदमी का अपना नज़रिए है। आप किसी पार्टी को भी, वर्कर को या उसके लीडरशिप को दूसरी पार्टी में, चाहे आप कुछ भी कर लें, वो अपनी पार्टी के नज़रिए के साथ है, वो हर एक का एक अपना तरीक़ेकार है। लेकिन जो शख्स इलाके के लिए काम करें, बराए मेहरबानी उसको सपोर्ट करें। ये इलाका जो है, हमारा जो वीसी है या हमारा जो गांव है, ये हम सब का है। अगर कोई बाहर से बंदा आएगा तो ये नहीं करेगा कि यार ये आकिब का गांव है, ये हसीब का है या कामरान का है। नो नो नो, ये पखा गुलाम है। इसकी अगर कोई तारीफ़ करेगा तो ये हम सब की तारीफ़ है। इसके बारे में कोई अगर मनफी बात करेगा तो ये हम सब के लिए बाइस शर्मिंदगी होगी। और बाकी मेहरबानी करें, सियासत को छोड़ दें, सियासी इख्तिलाफात छोड़ दें। जो काम आपको लगता है कि पखा गुलाम चाहे हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार इससे नुकसान होते हैं, आए हमारे साथ बैठे, डिबेट करें, हमें कन्विंस करें, बिल्कुल हम वो छोड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ तरक्की के लिए हम करें और ये मुस्तक़बिल में आने वाले वक्तों में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, तो मेहरबानी करें हमारे साथ खड़े हो। हम सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए नहीं आते, आप हमारे साथ आए, आप हमसे आगे होंगे, हम आपके पीछे होंगे। ठीक है जनाब, ये थे आकिब साहब जो कि पीटीआई के एक सरगर्म कारकुन थे और पखा गुलाम के में जो है पीटीआई में इन्होंने काफ़ी पखा गुलाम की खिदमत सर अंजाम दिए। इनके कहने का मकसद ये कि सियासी इख्तिलाफात से हट के जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये चाहते हैं कि इनको ले के जो है वो चलें और पखा गुलाम की बेहतरी और फलाह बहबूद के काम करें। जनाब मुझे कहते हैं हसीब हसन और मेरा यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदे और जितने भी सरगर्म कारकुन हैं, चाहे वो जिस पार्टी से भी है, यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि जितनी भी खिदमत के काम है पखा गुलाम की बेहतरी के लिए, पखा गुलाम की फलाह बहबूद के लिए, उनके कामों की जो है वो हम हौसला अफजाई करें।